بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے نماز نبوی اور ہیڈنگ چل رہے قبلہ اور سترہ۔ ناظرین، آج پہلی قسط ہے اور وی لاگ نمبر ہے 62، یعنی 62 نمبر وی لاگ۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے نماز نبوی، صحیح حدیث کی روشنی میں تصحیح و تخریج سے مزین اور جدید ایڈیشن ہے۔ ترتیب ڈاکٹر شفیق الرحمان اور تحقیق و تخریج ہے ابو الطاہر حافظ زبیر علی زئی۔ ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر کوشش ہوتی ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ وی لاگ آپ تک پہنچائے جائیں اس کتاب سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں ساز کے پردے میں مستور ہو لے تیری، کیوں ساز کے پردے میں مستور ہو لے تیری، تو نغمہ رنگی ہے ہر گوش پہ عریاں ہو۔ اے رہا روے فرزانہ رستے میں اگر تیرے، گلشن ہے تو شبنم ہو، گلشن ہے تو شبنم ہو، صحرا ہے تو طوفاں ہو۔ ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی، ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی، مقصد ہے اگر منزل غارت گر ساما ہو۔ ناظرین، پہلی قسط ہے وی لاگ نمبر 62، قبلہ اور 17، یہ ہیڈنگ ہے۔ احکام قبلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل یا وتر نماز ادا کرنے کا ارادہ کرتے تو جدھر سواری کا منہ ہوتا اسی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہوتا۔ کان النبی یصلی فی السفر علی راحلتہ حیث توجہت بہ یومی الایمان وصلاة اللیل الا الفرائض ویحتر علی راحلتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر میں رات کی نماز اپنی سواری پر اشارے سے پڑھتے تھے۔ سواری کا منہ چاہے جدھر بھی ہوتا فرض سواری پر نہ پڑھتے، البتہ وتر سواری پر ہی پڑھتے تھے۔ اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی دیکھنے میں آتا تھا کہ جب اونٹنی پر نوافل ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تو اونٹنی کا منہ قبلہ رخ کرتے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع فرماتے تھے۔ اس کے بعد نوافل ادا فرماتے، چاہے سواری کا رخ کسی طرف بھی ہو۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے کرتے، البتہ سجدے کی حالت میں رکوع کی نسبت سر کو زیادہ جھکا لیتے۔ جب فرض نماز ادا کرنا مقصود ہوتا تو سواری سے اترتے اور قبلہ رخ ہو جاتے۔ جب فرض نماز ادا کرنا مقصود ہوتا تو سواری سے اترتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے۔
قبلے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مشرق و مغرب کے درمیان والی تمام سمت قبلہ ہے۔ قبلہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مشرق و مغرب کے درمیان والی تمام سمت قبلہ ہے۔ وضاحت: چونکہ بیت اللہ سے دور کے لوگوں کے لیے ٹھیک خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا مشکل تھا، اس لیے بیت اللہ کے دائیں بائیں ساری جہت کو قبلہ قرار دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ حکم اہل مدینہ اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان یعنی شمال یا جنوب والی سمت میں ہے، رہے بر صغیر پاک و ہند کے لوگ یا وہ تمام لوگ جن کا قبلہ مغرب یا مشرق کی طرف ہے، تو ان کے لیے شمال و جنوب کے درمیان والی تمام سمت قبلہ ہے۔ نمازی کے قبلے کی جانب قبر ہونے کی صورت میں لازم ہے کہ وہاں سے ہٹ کر نماز ادا کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تمام قبروں کی جانب منہ کر کے نماز ادا نہ کرو، نہ قبروں پر بیٹھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے سترے کا بیان، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ تو جس مقام میں کبھی مقیم تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ سلام لاتے ہیں شام و صبح ہزاروں نوری ہی تیرے گھر پر، پڑھوں میں کیا کیا فضائل تیرے، میرے تخیل سے تو بلند ہے۔ خدا کا تو انتخاب امی شفیع محشر کی تو پسند ہے، تو ہی ہے مصداق خوب صورت، مقام ہے بالا و برتر، تو ہی ہے مصداق خوب صورت، مقام تیرا ہے بالا برتر۔ صدیق اکبر کی ہے تو بیٹی، رسول انور تیرے شوہر، تیرے مقدر کا تا قیامت نہ کوئی ہمسر۔